مثل الذین یونفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مانند ایک دانے کی ہے جسے اگایا جائے، یعنی ایک بیج بو دیا جائے تو اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ یونفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ حبہ، حبہ ایک دانہ، ایک دانے کی مثال ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک دانہ بوئیں، انبتت 7 سنابل، تو اس سے اگتی ہیں کتنی؟ ایک بیج سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں کتنے؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک بیج سے کتنے دانے نکلے؟ 700۔ یہ اللہ بڑھاتا ہے اجر کو، یعنی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ایک پیسہ 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑھا کے دیتے ہیں۔ لیکن کم از کم اجر کا حساب جو یہاں رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے کم از کم 700۔ اب مشکات کی ایک حدیث میں ہے کہ جس نے مجاہدین کے لیے خرچ کیا، اس کے ایک ایک درہم کے بدلے 700 گنا ثواب ملے گا۔ اور جو خود بھی جہاد میں شامل ہوا، یعنی کہ اس نے پیسہ بھی لگایا، مال بھی لگایا، اور خود جہاد میں بھی شامل ہوا، تو اس کو ایک ایک درہم کے بدلے 7 لاکھ تک کا اجر ملے گا۔ ایک اور روایت میں 2 کروڑ کا بھی ذکر آیا ہے، اور ایک آیت میں آتا ہے کہ بغیر حساب، ان کو بغیر حساب یعنی بے حساب انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ اب فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہوتا ہے نیت کا۔ اب جو بیج ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ خالص نیت، خالص نیت کے ساتھ آپ کسی کو کچھ دیں۔ اب دیکھیں بیج کی مثال کیا ہے؟ اگر بیج اچھی کوالٹی کا ہے، بیج اگر بہت اچھی کوالٹی کا ہے، زمین زرخیز ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ بیج ہم بوئیں گے، زمین بھی اچھی ہے، بیج بھی اچھی کوالٹی کا ہے، تو اس سے پودا بھی بہت اچھا آئے گا۔ یعنی خالص نیت کے ساتھ، آپ صدقے دل کے ساتھ آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے، پھر دوسرا جہاں آپ نے لگایا ہے، پیسہ جہاں لگایا ہے وہ بیسٹ جگہ ہے۔ بیسٹ جگہ لگانے کی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے راستے میں آپ لگائیں۔ نمبر 1 پہ آپ جہاں لگائیں گے، جہاں سے زیادہ اجر ملے گا، وہ کیا کون سا پیسہ ہوگا؟ جو آپ دین کی راہ میں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ دین کی راہ میں مطلب کیسے؟ کہیں دین کا علم سکھایا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے لیے کوئی آپ انہیں ان کی آسانی کے لیے کچھ کر دیں کہ لوگ اچھے سے کچھ سیکھ سکیں۔ پھر جہاد کے لیے آپ لگا سکتے ہیں، لوگ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے کچھ چاہیے، مدرسے کے لیے کچھ چاہیے، کچھ بچیوں جو غریب سیکھ رہی ہیں ان کے لیے کچھ چاہیے، کسی کو قرآن پاک نہیں ہے ان کو لے دیں۔ کچھ بھی دین کے راستے میں آپ کچھ بھی کرتے ہیں، صدقے دل سے آپ 1 روپیہ بھی دیں گے تو وہ کیا ہے؟ نیت خالص ہے، بیج خالص ہے، اچھی کوالٹی کا بیج ہے، زمین زرخیز ہے، پتہ ہے زمین اچھی زمین ہے، وہاں سے نکلے گی اچھی فصل، تو وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی فصل نکل آتی ہے۔ لیکن اب فصل اچھی آ جائے، کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کھیت میں جب فصل اگتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سی جھاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، آتی ہیں نا، بوٹیاں شوٹیاں اگاتی ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے جو صحیح سمجھدار کسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کی جھاڑ جھنکار کرتا ہے، جھاڑتا ہے آس پاس سے جو بوٹیاں چھوٹیاں اگ رہی ہوتی ہیں، اور پہلے سے ہی نکال کے پھینک دیتا ہے۔ اگر وہ بوٹیاں نہیں نکال لے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل جو منرلز ہیں، اصل جو اس پودے کا جو اس پودے کی خوراک ہے، وہ فضول جو بوٹیاں چھوٹیاں ہو گئی ہیں، جھاڑیاں آ گئی ہیں، وہ لے جائیں گی۔ کیا ہوگا؟ پودا سوکھ جائے گا۔ مثال ادھر کیسے فٹ آتی ہے؟ ہم صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، جگہ بھی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہو گیا، دل میں ذرا سا دکھاوا آ گیا، دل میں ذرا سی آ گئی کہ دوسرا مجھے کوئی اچھا کہے، میری واہ واہی ہو جائے، میں نے فلاں کام کیا ہے، کوئی مجھے مان کیوں نہیں رہا؟ بھئی میں نے کام یہ میں نے کیا ہے، کوئی میرا نام بھی نہیں لے رہا۔ آپ کے دل میں اگر یہ چیز آ جائے، ریا یعنی دکھاوا آ گیا، ساتھ جیسے دکھاوا ہے، جیسے جھوٹ ہے، جیسے خیانت ہے، یہ چیزیں ہیں جو غلط قسم کی خام بوٹیاں جنہیں کہہ لیں کہ جو سائڈ پہ اگ آئیں گی، آپ کی نیکی کو برباد کر دیں گی، ان کو کھا جائیں گی۔ حسد، جھوٹ، خیانت، ریاکاری سب سے بڑی چیز، یہ تمام وہ بوٹیاں ہیں جو آپ کے اچھے بھرے درخت کو، آپ کی فصل کو کھا جائیں گی، اس کو برباد کر دیں گی۔
تو کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچانا ہے، اپنے صدقے دیے ہوئے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ راہ دیں تو کبھی نہ کہیں کہ کوئی میری واہ واہی کرے، خاموشی سے کر دیں، نیکی کرنی ہے تو۔ اب دکھاوا کہاں جائز ہے؟ اب اگر ایک شخص ہے وہ نیکی کے کام خود کیے جا رہا ہے اور چھپا چھپا کے کر رہا ہے، اب دیکھیں اس کی اتنی گنجائش ہے کہ ایک آدھ یتیم کے سر پہ وہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یا ایک آدھ وہ کسی مدرسے میں کوئی کام ہو رہا ہے، تھوڑا سا کام ظاہر ہے اس کی اتنی ہستی ہے، تھوڑا سا ہو سکے گا، وہ کہہ رہا ہے بس میں ہی کروں، خاموشی سے کر دوں، کسی کو نہیں بتاؤں، کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا۔ یہی اگر وہ اس نیت سے کہ میں اگر دوسروں کو بتاؤں گا، دوسرے بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں گے اور سب مل کے کام کریں گے، تو بہت جلد یہ چیز، جیسے کوئی مسجد کا چھت ہے، کوئی مدرسے کا کام ہو رہا ہے، کہیں یہ ہے کہ مجاہدین کی تیاری کے لیے، ان کے ہتھیاروں کے لیے، کسی چیز کے لیے کچھ چاہیے، کسی یتیم بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ چاہیے۔ اب ایک بندہ کہ نہیں میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور کوئی نہ کرے، سارا اجر مجھے ملے، اس کے پاس اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو دوسروں کو شامل کر سکتا ہے۔ وہاں دکھاوا اس نیت سے کہ بھئی کو دوسرا بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائے، وہاں دکھاوا جائز ہے۔ ویسے صرف اپنی واہ واہی کے لیے اگر خرچ کیا جائے اور دوسروں کو دکھایا جائے تو اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ دکھاوا جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ دین کی راستے میں خرچ کرنے کا زیادہ ثواب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کا دین درست ہو جائے گا تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اب لوگوں میں دین کا علم نہیں ہے، اگر ہم جگہ جگہ دین پھیلانے کے لیے ہم مختلف جگہوں پہ جیسے درسیں ہم ارینج کرتے ہیں، جیسے گرمی ہے کچھ کھانے پینے کا ہم ساتھ بندوبست کرتے ہیں، کوئی ایسی ارینجمنٹ کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، تو یہ سب کام جو ہیں یہ دین کے لیے ہی آتے ہیں نا، دین کے راستے میں آئیں گے۔ تو جو بھی دین کے راستے میں کام کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ فی سبیل اللہ کی طرف اشارہ ہے نا، کہ جو کام بھی کیا جائے، جو بھی مال خرچ کیا جائے، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو اس کی مثال ایسے ہے۔ آپ اگر صدقے دل سے پوری نیت سے آپ کے پاس 100 روپے کی گنجائش ہے، آپ وہ بھی اس کام میں لگا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ 100 روپیہ آپ کا کسی کے 1 لاکھ سے بڑھ کے ہو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جو 100 کے پیچھے آپ کی نیت تھی، آپ ہو سکتا ہے کتنا روئی ہوں کہ اللہ کاش کہ میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں یہ سارا کام کرا دیتی۔ ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کے آنسوؤں سمیت وہ چیز اتنی پسند آئے کہ کیا ہو، تو اللہ پاک کسی 1 لاکھ یا کروڑ سے بڑھ کے اس 100 روپے کی اہمیت کر لے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ تو بیسٹ جگہ کون سی ہے؟ دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرنا۔ اب دیکھیں اگر یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے نا زکوٰۃ کے بارے میں، اب زکوٰۃ کو ہی لے لیں، وہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، غریبوں کی مدد ہے۔ اب دیکھیں اگر کسی کے پاس 10 کروڑ ہیں، مثال ہے، ہمارا معاشرہ کیسے سیٹ ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، اسی آیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں آج کل کیوں اتنی بھوک افلاس پھیلی ہوئی ہے، لوگ کیوں دوسروں کا حق مار رہے ہیں، یہ چوری ڈاکے کیوں ہو رہے ہیں، ہماری یہ جنریشن کیوں نیگیٹو راہ پہ جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مال جہاں لگنا چاہیے وہاں لگ نہیں رہا۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس اگر 10 کروڑ کی اماؤنٹ موجود ہے، جو کہ آج کل لوگوں کے پاس عام ہوتی ہے، بزنس مین جتنے ہیں ان کے بینکس میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، 10 کروڑ کے اوپر تقریباً 25 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب دیکھیں اگر وہ 25 لاکھ ایک سال میں دے تو اس سے کتنے غریبوں کا پیٹ بھرے گا؟ صحیح جگہ پہ خرچ ہو، ایک بزنس مین نکالے اتنا 25 لاکھ صحیح زکوٰۃ آج کل حکومت کے نمائندے کھا جاتے ہیں، زیادہ تر بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بہت نیک لوگ ہوں، مارا ماری ہوتی ہے، یہ سڑکوں کے ٹھیکے لیے جاتے ہیں، عام مال لگایا جاتا ہے، آدھا پیسہ جو اپنی جیبوں میں بھرا جاتا ہے۔ یہ لوگ آگ کا کاروبار کرتے ہیں، آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ تو جیسے اگر یہی زکوٰۃ اچھے طریقے سے استعمال ہو تو اس کا کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کا پیٹ بھرے گا، بہت سے لوگوں کو آسرا مل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جو آج کل بچے مجبور ہو گئے ہیں چوریوں پہ، ڈاکوں پہ، وہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائے گی۔ پھر جو بہت زیادہ ہو گیا نا، کچھ لوگ بہت امیر اور کچھ بیچارے بہت غریب، یہ طبقاتی جو کشمکش ہے نا، جو دوری ہے، یہ بھی کم ہو جائے گی اگر ہم صحیح صدقات اور زکوٰۃ خیرات صحیح جگہ پہ لگائیں۔ تو کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں؟ یہ جرائم کیوں عام ہیں؟ یہ کیوں حسد کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے؟ یہ جو غریبوں کے بچے ہیں ان کے دلوں میں امیروں کے لیے کیوں اتنی نفرت ہے؟ نفرت اسی لیے ہے کہ امیر اپنا بینک بیلنس بڑھاتے جاتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرتے ہیں، اس میں سے غریبوں کو کچھ نہیں دیتے، اور اگر وہ زکوٰۃ نکالتے بھی ہیں تو ہمارے جو آج کل کا نظام چل رہا ہے اس میں زکوٰتیں صحیح طور پہ خرچ نہیں ہوتی۔
اور دین کے لیے خاص رقم، ہمارے ملک میں یہ نظام ہی نہیں کہ دین کے لیے خاص رقم مختص ہو۔ اب جیسے کہ ایک ریسرچ کے مطابق عیسائی جو ہیں، عیسائیوں اپنی عیسائیت کے لیے وہ کتنا مختص رکھتے ہیں؟ 870 ارب کی اماؤنٹ آتی ہے وہ اپنی عیسائیت کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کے پرچار کے لیے اتنی اماؤنٹ وہ لوگ کرتے ہیں خرچ۔ ہمارے ملک میں کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں تو دین سکھانے والے ان کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جتنی بھی اسامیاں مثال کے طور پہ آتی ہیں، جابس کی دیکھ لیں، اس میں سب سے لو جو تنخواہ ہوگی نا وہ اسلامک ٹیچر بیچارے کی ہوگی۔ امام مسجد کی تنخواہ دیکھ لیں۔ حافظ قرآن آج کل بچے کیوں نہیں بنتے؟ اگر اس طرف آگے تو ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ امام مسجد بننے سے کیا حاصل ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری حکومت اس طرف توجہ نہیں دے رہی۔ یہودی عیسائی اپنے دین کی اشاعت کے لیے اربوں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنے دین کی فلاح کے لیے کچھ زیادہ خرچ کیا جائے، کوئی ایسی کمپین چلائی جائے کہ جو صرف اسی لیے ہو کہ ہم نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ لوگ بچا بچا کے رکھتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ تنگی پیدا ہوتی ہے، اسے بخالت کہا جاتا ہے۔ تو خرچ کریں تو دین کے راستے میں خرچ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ احساس کی کمی، اور دوسرا کس چیز کی کمی؟ دین کی کمی، لا علمی۔ اب آج کے دور میں اگر کہا جائے نا کہ برائی کی تشہیر کی جائے تو بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جس طرح مثال کے طور پہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بنی ہوئی ہیں ویب سائٹس کہہ لیں، یہ جو آج کل آ رہی ہیں، سمجھ لیں کہ جیسے ٹک ٹاک اور چیزیں، ان پہ کتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ سائٹس بن گئی ہیں، یہ برائی کی تشہیر ہے سب کچھ، اس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے اور لوگ کما بھی رہے ہیں۔ غلط طریقے سے کمائیں گے تو غلط جگہ پہ لگائیں گے، لیکن اگر دین کے لیے لگائیں گے نا تو لوگوں میں آگہی آ جائے گی۔ جب کسی میں آگہی آئے گی، اب اگر دین کی لا علمی نہ ہوتی تو آج صدقات و خیرات و زکوٰۃ صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہے ہوتے۔ ہمارے ملک میں اتنے غریب ہیں، بھوکے پیٹ سوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ زندگی گزارتے ہیں، راتیں بسر کرتے ہیں، بھوکے بچے بیچارے دھوپ میں کسی فٹ پاتھ کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے۔ اور کہاں ہم لوگ بڑے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اے سی والے کمروں سے نکلتے ہیں، اے سی کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ ان غریبوں کا کیا جو دھوپ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کریں۔ جب دین کی آگہی سب میں آئے گی، اسلام درد والا دل دیتا ہے، درد مند دل دیتا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ امت ایسے ہونی چاہیے، ایسی ہے کہ جس میں سے ایک جذب واحد کسی ہے، جس کا ایک عضو اگر دکھتا ہے تو دوسرا بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، اگر آپ کے ہاتھ میں درد ہے پوری باڈی بے چین رہے گی، ہاتھ میں درد ہے، دانت میں درد ہے، تکلیف سارا جسم محسوس کرے گا نا۔ ایسی ہونی چاہیے مسلم امت۔ کوئی اگر بھوکا سو رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کا احساس ہو، اس کا درد ہو، یا اللہ میں نے کھا لیا، اس کا بچہ ایسے ہی بیٹھا ہوا۔ اپنے حلق سے نوالا نہ اترے تو ہم کہیں ہم صحیح مومن ہیں، دوسروں کا خیال رکھنے والے بن جائیں۔ کیوں؟ ایک نوالا بھی کسی کے منہ میں ڈالیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا زیادہ بڑھا دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں۔ اعمال نامہ اس کا جتنا تھا، جو کرنا تھا وہ کر گیا، اب سب کچھ ہو گیا سٹاپ۔ اس کو 3 چیزیں صرف فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 اولاد صالح، نمبر 2 علم، نمبر 3 صدقہ جاریہ کا کیا ہوا کوئی بھی کام۔ اب دیکھیں اولاد صالح، اگر نیک اولاد ہے وہ آپ کے پیچھے نیک کام کرے گی، اچھے کام کرے گی، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کی اولاد اگر آپ ان کی غلط تربیت کر کے گئے ہیں، وہ غلط سائڈ چل رہی ہے، تو آپ کے لیے باعث وبال بنے گی آخرت میں۔ پھر علم، وہ علم جو آپ نے سیکھا اور آگے سکھایا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ مرنے کے بعد۔ پھر صدقہ جاریہ کا کیا ہوا کوئی بھی کام۔ اب صدقہ جاریہ میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ جیسے کہیں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، خواتین بیچاری بیمار ہوتی ہیں، حمل کے دوران ایسے ہی بعض اوقات پینز لے کے ہی مر جاتی ہیں، وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی کلینک نہیں ہے، کہیں ہسپتال کی ضرورت ہے، وہاں مل جل کے ہسپتال بنا دیا جائے۔ کہیں پانی نہیں ہے، لوگ دور دور جاتے ہیں، وہاں بورنگ کروا دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں۔ اور بھی نیکی کے بہت سے ایسے کام ہیں، کہیں واٹر کولرز کا بندوبست کروا دیں۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کہ مرنے کے بعد جو انسان کو فائدہ دے، وہ کام صدقہ جاریہ کہلاتا ہے۔
یعنی کہ صدقہ جاری رہے، دنیا میں بھی آپ نے صدقہ کیا لیکن ایک ایسا کام کر گئے کہ جو اینڈ تک رہا اور وہاں سے لوگ فیض حاصل کرتے رہے، تو وہ آپ کے لیے سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا صدقہ، اسے بولتے ہیں صدقہ جاریہ۔ لیکن کوئی بھی کام کریں اس پہلے مقصد کو دیکھیں، اپنی نیت کو ٹٹول لیں، کیا میری نیت میں کچھ کھوٹ تو نہیں آ رہا، کچھ ملاوٹ تو نہیں ہے۔ خالص نیت خالص بیج ہوگا، جس سے کتنی 7 بالیاں ہوگیں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہوئے تو کتنا اجر ملے گا؟ ایک آپ نے پینی لگائی، 1 روپیہ خرچ کیا، فائدہ کتنا ہوا؟ 700 روپے کا فائدہ ہوا۔ پیچھے اللہ نے کیا دیکھی؟ خالص نیت دیکھی۔ اب اس طریقے سے ایک حدیث آتا ہے، تم میں سے ایک شخص اگر 1 لقمے کے برابر خرچ کرتا ہے، 1 لقمے کے برابر خالص نیت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ جبل احد کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن اسے وہ احد پہاڑ اتنا بڑا لگے گا۔ تو اللہ کی راہ میں انسان دے تو سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں، نیت کی اصلاح کر کے صدقے دل سے دیں، اور پھر دے کے اپنے صدقات کی حفاظت کریں۔ حفاظت کیسے کریں؟ احسان نہ بیچ میں لے کے آئیں، ریاکاری نہ لے کے آئیں، بیچ میں جھوٹ خیانت، یہ چھوٹی چھوٹی جو برائیاں ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، جو ہیں گناہ کبیرہ ہیں، ان کو نکالیں، اپنی دی ہوئی چیز کی حفاظت کریں، تو کیا ہے؟ اللہ اس کا اجر بڑھائے گا، کیونکہ اللہ بہت وسعت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قابض ہے۔ انسان چھوٹی چھوٹی بھی نیکیاں کرتا جائے، کسی چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے ہم وہ نیکی چھوٹی سی سمجھ رہے ہوں، بہت چھوٹی نیکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی بہت بڑی ہو۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں سے گزر رہی ہیں، وہاں پہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اب آپ بہت 20 لوگ گزر کے آپ کے میں بھی گزر جاتی ہوں، اگر وہ اٹھا کے آپ سائڈ پہ کر دیتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ رستے سے خاردار جھاڑی اٹھانا، رستے سے کوئی ایسی تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، کوئی بچہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا پھسل جائے، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، اگر آپ ایسا کوئی کام کرتی ہیں بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھے کریں۔ کیا ابھی ہم نے پڑھا کہ 1 لقمہ بھی اگر ہم کسی کو کھلا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اتنے صدقے دل سے ہو، وہ نیت اچھی نیت کے ساتھ وہ ہم نے وہ کیا ہوا وہ کام، کہ وہ جبل احد جتنا اس کا اجر بڑھ جائے۔ پھر فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون، پھر نہیں وہ پیچھے لاتے اس کے کیا؟ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن کہتے ہیں، من کہتے ہیں احسان کو، احسان، ولا اذى، اور نہ تکلیف، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ 3 آدمیوں سے کلام نہ کرے گا قیامت کے دن، 3 لوگوں سے کلام نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو حقدار کو حق دے، حقدار کو، یعنی حق اس کا تھا، اس کو دیا، اور پھر کیا کرے؟ اس پر احسان جتائے اور سخت اذیت دے، تو اللہ کے نزدیک ایسا شخص سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا۔ اللہ دیکھیں اللہ کو اس پر کتنا غصہ ہوگا۔ کیا حق تھا اس بندے کا، کسی چیز پہ اس کا حق تھا، آپ نے کسی کو اس کا حق دے دیا، دلوا دیا، پھر احسان بھی جتایا اور پھر اسے اذیت دی، تو اللہ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اب احسان کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جو چیز دی اسے بار بار ذلیل کرنا، کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا، اپنی عزت اونچی رکھنے کے لیے ذلیل و خوار کرنا، اور اذیت کیا ہے؟ اذیت کہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ مثال کے طور پر کسی کو کچھ دیں اور پھر جیسے مجلس میں کہیں بھی بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرنا کہ دیکھو فلاں کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اسے میں نے یہ دی ہے، یا فون پہ لمبی لمبی باتیں کر کے سارے محلے کو، معاشرے میں تشہیر کرنا کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ فلاں کے اوپر، اب فلاں کے گھر میں آٹا نہیں تھا، میں نے بھجوایا، سب کو، آپ کو بتائیں، آپ سب کو تشہیر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یا آج کل ایک اور چیز کیا ہے، کسی کو 500 روپے بھی دے رہے ہیں، 7 تصویر بنا رہے ہوتے ہیں، FB پہ لگا دیتے ہیں، کسی غریب کے گھر راشن لے کے جا رہے ہیں، 7 تصویریں بنا رہے ہیں، اخباروں میں دے رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں اذیت۔ کیا کہا؟ ما انفقوا منا ولا اذى، یہ آتا ہے احسان اور اذیت میں، ایک تو احسان کرنا اور دوسرا اذیت دینا۔ اذیت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو کچھ دے کر
سارے لوگوں میں ڈھنڈورا ڈال دیں کہ میں نے فلاں کو یہ چیز دی ہے یا اس کی ہیلپ کی ہے۔ آپ کسی بیچارے کی اگر ہیلپ کر رہے ہیں نا، ایسے کریں پردے میں ہیلپ کر دیں، اس کی عزت بھی رہ جائے، اس کا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو نہ تو کسی کی عزت اچھالتے ہیں، مطلب خود بھی احسان نہیں جتاتے دے کر، اور دوسروں میں بھی اسی تشہیر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غمگین ہوں گے۔ پھر فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ یعنی آپ کسی کو دے کے اس کو ٹیز کریں، ٹانٹنگ مطلب طنز کرتے رہیں، اس کو جلاتے رہیں، اس پہ احسان جتاتے رہیں کہ اچھا معاف کر دیں، آپ نے میری ہیلپ کر دی ہے، اس حد تک اس بیچارے کو اتنا ہم تنگ کر کے رکھ دیں کہ وہ ہاتھ جوڑنے پہ آ جائے، اچھا جی معاف کر دیں، میری بڑی مجبوری تھی کہ آپ نے میری ہیلپ کر دی، اب بس کر دیں آپ۔ اس حد تک لوگ دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ پاک معاف کرے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ایک اچھی بات کہہ دینا، بھلی بات کرنا اور درگزر کرنا۔ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو کوئی اچھی بات کر کے آپ کسی کو ٹال دیں، یہ نہیں کہ دے کے تشہیر کریں اور اس کی عزت نفس پر زد کرتے رہیں۔ درگزر کرنا، اچھی بات کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر ایک سے اچھی بات کہیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے، ہمارے ہونٹوں کی جنبش بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی سے بھی کہیں تو اچھی بات کہیں، دل آزاری نہ کریں کیونکہ دلوں میں خدا بستا ہے۔ اگر کسی کو اذیت دے کر کچھ دیں، اس سے بہتر ہے کہ اچھی بات کہیں۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، مسکرانا، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اب بھائی میں صرف یہ نہیں کہ اپنے بھائی کی طرف آپ دیکھیں، دوسروں کے بھائیوں کی طرف نہ دیکھیں گا مسکرا کر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اسمائل کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ کی فرینڈز ہیں، یہ نہیں کہ ہر وقت ماتھے پہ ہمارے بل پڑے رہیں اور ہم غصے سے اور بڑے جی روب والے انداز سے دوسروں سے پیش آئیں۔ نہیں، خوش اخلاقی بڑی پیاری چیز ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق تو کسی کا تھا ہی نہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے نا۔ ایک شیریں زبان جو انسان ہوتا ہے اس کے پاس سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، کسی تلخ روح کے پاس کوئی اکٹھا نہیں ہوتا، کسی سخت روح کے پاس کوئی نہیں جانا پسند کرتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے کیا سیکھا، آج سے ہم نے کیا چیز سیکھی؟ قول معروف، بھلی بات کرنا، کہ بات کرنی ہے تو اچھی کرنی ہے، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رکھنی ہے۔ آپ کسی سے بھی معاملہ کریں، آپ دیکھیں کوئی آپ سے لڑنے بھی آیا ہے، کوئی آئی آنٹی آ گئیں جی گھر میں، صحیح بازو تان کی، صحیح چڑھا کے بازو آئیں، لڑنے کے لیے آ گئیں، آگے سے آپ ان کو مسکرا کے سلام کرتی ہیں، آدھا غصہ تو اس کا وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا، ہو جائے گا نا۔ آپ انہیں مسکرا کے سلام کریں، انہیں بٹھائیں، انہیں پانی پوچھیں، 3 حصے غصے کے گئے، پھر جو رہ گیا پھر بھی آپ تحمل سے اچھی بات کریں، ان سے اچھے طریقے سے پیش آئیں، تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی نہیں۔ یہ سب ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے۔ کیا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے دیکھیں، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام اسلام کی شان ہے، ہمارے دین کی شان ہے سلامتی پیش کرنا۔ ہم کسی کو بولتے ہیں نا السلام علیکم، فلاں مجھے جواب ہی نہیں دیا، جیسے میں سلام نہیں کروں گی، کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ہم نے سلام کیا تو ہمیں کس نے کیا تو مل گئی نا، تو ہم نے ضرور سلام میں پہل کرنی ہے، چاہے کوئی ہمیں اچھا لگے نہیں لگے، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے تو ہم نے کرنا ہے سلام میں پہل کرنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب دیکھیں، سلام کریں، آگے بڑھ کے ملیں آپ، تو کیا کہتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، تو ہم نے اعلیٰ ظرف بننا ہے، اسلام ہمیں اعلیٰ ظرف بنانے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر کھلے ماتھے کے ساتھ دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، آرام سے تحمل سے بات کریں، تحمل کے ساتھ، کبھی بھی آپ کی آواز میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو فرمایا نا قول معروف، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہمارے بولنے کا طریقہ، بولنے میں ہمارے سٹائل اچھا ہو، ہمارے بولنے میں نرمی ہو، اخلاق اچھا ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ کریں ایسا کہ جس کے پیچھے اذیت دیں دوسروں کو۔ پھر ایک اور چیز کیا ہے اس میں، ومغفرہ، اور درگزر کریں۔ مغفرہ کا مغفرہ جو ہے وہ غافرہ سے، غائن فارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا،
ढांप देना, माफ़ कर देना, दरगुजर करना। अब किसी का कोई मसला चल रहा है शदीद किस्म का, बहुत उस पर कोई क्राइसिस चल रहे हैं, उसके हालात की तशहीर ना करना, ढांप देना। उसके साइल आपसे कोई मांगने आया है, आपसे अगर हो सकता है तो आप उसकी ज़रूर मदद करें जितनी हो सकती है। नहीं हो सकती तो अच्छे तरीके से उसे मना कर दें, ये नहीं कि 2-4 सुना के उसे भेजें, ऐसे नहीं करें। फिर किसी के हालात बहुत बुरे हैं तो उसको गफ़ारा मतलब ढांप दें, पर्दा डाल दें, कभी नहीं दूसरों के सामने बयान करें। हाँ, अगर आपकी नीयत पीछे अच्छी है कि चले मैं किसी को अगर बताऊंगी तो वो भी इसकी हेल्प करेगी, इसकी ज़्यादा अच्छी हेल्प हो जाएगी, तो आप बताएं, क्योंकि नीयत अल्लाह ताला जानते हैं ना। आप अच्छी नीयत से बता रही हैं, लेकिन आपका बताना अगर इस नीयत से है कि उसके हालात की तशहीर हो, उसके घर में क्या कुछ चल रहा है सबको पता चल जाए, तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। तो ढांप देना मतलब किसी की परेशानी का इश्तिहार ना लगाया जाए, उसको रुसवा ना किया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो मांगते नहीं हैं, लेकिन उनके हालात बहुत बुरे जा रहे होते हैं। तो हम कौन होते हैं कि अल्लाह ने उन पे पर्दा डाला हुआ तो हम दूसरों के सामने बयान करते फिरें। तो अज़ियत इसी को कहते हैं कि दूसरों के सामने तशहीर करना। तशहीर ना करें, हो सके तो अच्छी बात कहें, उन्हें तसल्ली दे दें, उनकी अगर हेल्प करनी है तो करें, लेकिन उसके ऊपर जितलाएं नहीं, दूसरों के सामने उनके पर्दे नहीं उठाएं। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेनियाज़ है, बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अब देखें फिर आ रहा है, अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को अपने एक जगह आता है ना कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो हम लोग हैं ना सब मखलूक हैं, वो अल्लाह का कुंबा हैं। अब एक बाप होता है ना, सरबराह होता है, उसे अपने सब घर वालों की इज़्ज़त बड़ी अजीज़ होती है। वो कभी पसंद नहीं करता कि मेरे घर के एक मेंबर को कोई दूसरा बंदा, बाहर का कोई बंदा जलील करे। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों के इज़्ज़त, अल्लाह को इतनी प्यारी है कि दूसरों के सामने किसी की इज़्ज़त ना उछाली जाए, किसी को के हालात से पर्दा ना उठाया जाए, किसी के हालात का इश्तिहार ना बनाया जाए। देखिए बार बार आ रहा है, अभी ये तीसरी बार फिर आया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमा रहे हैं, ला तुब्दिलू सदक़ातिकुम, ना तुम ज़ाया कर दो अपने सदक़ात, किसके साथ, बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जता कर और अज़ियत देकर। अब ताकीदन हुक्म आ रहा है, ताकीदन कि मत ज़ाया करो अपने माल सदका देकर। अगर हम दिखावा करते हैं तो क्या फरमाया कि रियाकार जो है, रियाकार वो शख्स कैसा होता है, वो आखिरत पर यकीन नहीं रखता। अब कोई रियाकारी क्यों करते हैं, रिया किसे कहते हैं, रिया कहते हैं दिखावा। कोई दिखावा क्यों करता है, जिसको आखिरत के अजर का यकीन होता है ना, जो अल्लाह पर यकीन रखता है, वो कभी रियाकारी नहीं करता। रिया का क्या मतलब होता है, दिखावा करना, हम किसी को दिखा के कुछ करें कि कोई हमारी वाह वाही करे। अब जिसको तो यकीन होगा ना अल्लाह पर और आखिरत पर, वो दिखावा नहीं करेगा, वो कहेगा कि अल्लाह क़यामत के दिन खुद सब कुछ दिखा देगा, अल्लाह सब कुछ खोल के बयान करेंगे ना, तो बयान हो जाएगा कि इस शख्स ने फ़लाँ की मदद की थी। तो हम कौन होते हैं, हम कहें नहीं अभी हमारी वाह वाही हो जाए, तो हमने वो हदीस एक पढ़ ली है ना कि उसके कि एक शहीद को लाया जाएगा, एक आलिम को लाया जाएगा। इसी तरीके से ऐसे लोगों के बारे में भी आता है कि कहा जाएगा कि तुमने चाहा था ना कि वहीं तुम्हारी वाह वाही हो जाए, तो हो गई, अब उठाओ इन्हें और जहन्नुम में डाल दो। तो सारे सदक़ात सब कुछ ज़ाया हो जाएंगे। क्यों, रियाकारी उसमें थी। तो रिया किसी काम में ना लेके आएँ, रिया किसी काम में ना लेके आएँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिसाल, बहुत प्यारी मिसाल दी गई है। अब जो शख्स, थोड़ा सा देखें, तमहीद ऊपर बांधी गई है कि एक शख्स ऐसा है कि जो अपना माल खर्च करता है, किसके लिए, रिया का, इसलिए कि लोग उसकी वाह वाही करें। वला युमिनु बिल्लाहि व यौमिल आखिर, और ना अल्लाह पर यकीन रखता है और यौम आखिरत पर भी यकीन नहीं रखता। तभी तो वो चाहता है ना दुनिया में सब कुछ अच्छा कह दें। अब उसकी मिसाल कैसे है, फमासलुहु, तो मिसाल उसकी कमासिली सफ़वान अलैहि तुराब, उसकी मिसाल एक ऐसी चट्टान की सी है कि जिसके ऊपर कुछ मट्टी पड़ी हुई है। फ़अस्वाबहु, फिर पहुँचती है उसको वाबिलुन, तेज़ बारिश, फ़तरकहु सुल्दा, तो छोड़ देती है उसे साफ़ चट्टान, उसे साफ़ चट्टान की मानंद छोड़ देती है। सफ़वान, सौद फ़ा वाओ, ऐसा पत्थर कि जिस पर कुछ ना उग सके। ऐसे होते हैं कई पत्थर, ऐसे बिल्कुल सीधे पत्थर होते हैं कि जिन पे मट्टी भी पड़ी हुई हो, बारिश भी पड़े, लेकिन उसमें वो खासियत नहीं होती
سخت چٹان ہوتی ہے، اس میں وہ خاصیت نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی نباتات اگ سکیں۔ یہ ایسے صدقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے صدقہ کیا جائے اور کس لیے، احسان جتانے کے لیے کیا جائے، جس میں یہ ساری ملاوٹیں شامل ہوں۔ ایسے صدقے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک سخت چٹان ہے، اس پہ تھوڑی سی گرد چھائی ہوئی ہے، اب ہوئی بارش ہوئی، ساری مٹی دھل گئی، چٹان خالی رہ گئی، یعنی اس بندے کے پاس کچھ نہیں رہا۔ اب پیچھے کیا بات ہوئی؟ ایک ایسے شخص کے بارے میں جو خالص نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ زرخیز زمین میں بیج بوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک بیج سے 7 بالیاں آتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، وہ ہیں خالص صدقات۔ اور یہ ہیں ریاکاری میں لپٹے ہوئے صدقات، کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان پہ ہلکی سی گرد جمی ہوئی اور بارش پڑے تو وہ پتھر رہ جاتا ہے خالی، یعنی اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں وہ قدرت رکھتے کسی چیز کے بارے میں جس میں انہوں نے کمایا، یعنی کہ جو کمائی کی وہ ضائع ہو گئی۔ کمائی کی وقتی طور پہ پتہ چل گیا، تصویریں بن گئیں، فلاں صاحب نے جا کے فلاں گھر میں جی اتنا عطیات دے دیے، اتنا کچھ راشن ڈلوا دیا، یا کسی کی شادی کروا دی، جا کے جی تصویریں بنوائی اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس کی شادی جی ہم کروا رہے ہیں، اتنی لڑکیوں کی اکٹھی شادیاں کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نیکی کے کام۔ نیت پھر وہی آئے گی کہ اگر ہم کسی کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اور لوگ بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائیں، تو پھر ہماری نیت جو ہے نا۔ اب مثال کیا ہے کہ جیسے ایک شخص 1 کروڑ روپے کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں ہزاروں لوگوں کو بلا کر اگر وہ مشہوری کرے، ٹھیک ٹھاک بڑا سا ایک محفل منعقد کی گئی، اس میں جی وہ کسی بھی ادارے کے لیے چیریٹی کر رہا ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا جائے، ہاں جی میں فلاں جگہ پہ اتنے کروڑ دینے جا رہا ہوں، اور سب کلیپ کرتے ہیں اور سب واہ واہ کرتے ہیں، پھر اس کی پکس اتاری جاتی ہیں، پھر اخباروں میں آتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے، اسٹائل سے تصویریں بنائی جاتی ہیں اس کے لیے کہ ہمیں سب بہت اچھا کہیں، جی فلاں بندہ تو بہت زیادہ چیریٹی کرنے والا ہے۔ تو یہ چیریٹی جسٹ کیا ہوگی؟ ایک چٹان پہ تھوڑی سی گرد، جو ہلکی سی بارش ہوتی ہے اور وہ چٹان خالی ہو گئی۔ آخرت میں کیا ہوا؟ اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ کیا ہوتا ہے؟ ریا سے حاصل ہونے والی مشہوری چند روزہ ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مشہوری تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، جیسے ایک ہلکی سی مٹی کی گرد تھی اور چلی گئی، ہاں آخر میں انجام کچھ نہ بچا۔ انجام اس کا اچھا ہوتا ہے جس کی نیت خالص ہوتی ہے اور وہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور پکا کرنے کے لیے اپنے نفسوں کو۔ اب ان کی مثال بیان ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ تثبیتاً، پختگی کس چیز کی؟ نیت کی، پوری نیت اور ارادے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پیچھے اس کی کیا ہوتا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا، نیت خالص۔ اب دیکھیں جو پیچھے مثال بیان ہوئی ہے نا، دل میں ذرا سی بھی آ گئی نا ریا، تو وہ ثواب کو ہلا دے گی، ضائع کر دے گی۔ یہ ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت خالص ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ اب اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک باغ ہے، امیجن کریں ایک باغ ہے، اونچی جگہ پہ ہے، اب اس کو بارش پہنچتی ہے، کون سی بارش؟ تیز بارش ہوتی ہے وہاں پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھل دیتا ہے دگنا۔ اگر وہاں پہ تیز بارش نہیں بھی ہوتی، لائٹ سی رین ہوتی ہے، ہلکی پھوہار ہوتی ہے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اور اگر تیز بارش نہیں پہنچتی، فَطَلٌّ، تو پھوہار ہی کافی ہے، ہلکی سی پھوہار ہو رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اب وہ پیچھے نیت خالص ہے نا، تو ہلکے سے پانی کے چھٹے سے بھی اتنا کچھ ہوا کہ باغ مہک اٹھا، لہلہا اٹھا، اتنی وہاں پہ اللہ پاک نے اس کا آؤٹ پٹ اتنا زیادہ دے دیا کہ وہ باغ ہرا بھرا ہو گیا، اور پھل کیسا لایا؟ پھل دگنا لایا۔ یہ کیا ہے؟ نیت خالص۔ پیچھے نیت خالص ہے تو اللہ پھل ڈبل دیتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کی مثال میں ہم ایک
روایت کو بھی کوٹ یہاں کر سکتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص ہاتھ اٹھا کر، اس کا ایک کھیت تھا، ایک کھیت کا مالک تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا اور دعائیں کرتا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور بہت گڑ گڑا کے اس نے دعا کی کہ اللہ بارش ہو جائے ادروائز میری جو فصل جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اتنی شدت دل سے وہ دعائیں مانگ رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، وہ دور سے چلتا آیا، وہ خوش ہو گیا کہ اب بارش میرے کھیت پہ برسے گی، لیکن کیا ہوا کہ اس کے کھیت پہ بارش نہیں برسی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل کی ٹکڑی وہاں سے اڑتی تھوڑی سی آگے گئی، وہاں تھوڑا سا آگے کسی اور کا کھیت تھا، صرف اتنے سے کھیت پہ بارش ہوئی، برسی اور وہ بادل کا ٹکڑا ختم ہو گیا۔ اب اس شخص کے دل میں ہوا کہ میں نے بڑی شدت دل سے ہی دعا مانگی ہے، لیکن وہ بادل میرے کھیت پہ کیوں نہیں برسا، تھوڑا سا آگے جا کے کیوں برسا؟ وہ چل پڑا، وہاں تک گیا، اس کھیت کے مالک سے بات کی، آپ ایسا کیا کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک بادل کہاں سے کب سے بارش نہیں ہوئی، اور دعائیں میں نے اتنی مانگی اور امید بھی ہوئی کہ جب بادل کی ٹکڑی اڑ کے آئی لیکن وہ برسی میرے کھیت پہ نہیں تمہارے کھیت پہ، تو اس میں پیچھے کیا وجہ تھی؟ آپ کیا کچھ ایسا خاص کام کرتے ہیں؟ تو اسے کہا میں کچھ اتنا خاص تو نہیں کرتا، لیکن ہاں یہ کرتا ہوں، اس کھیت کی جب فصل آتی ہے، فصل حاصل ہوتی ہے، اس سے جب مجھے پھل حاصل ہوتا ہے تو اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے ایک حصہ میں اللہ کی راستے میں دیتا ہوں، جتنی اس کی انکم ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ نیکسٹ انویسٹمنٹ، یعنی کہ اسی کی مزید آگے میں اس کے نیکسٹ بیج کے لیے میں وہ رکھ لیتا ہوں۔ بس میں اتنا سا کرتا ہوں، تو ہر سال کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈبل ٹرپل اللہ تعالیٰ بڑھا کے اسے اناج ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ چمکا رہے ہیں اور آخرت بھی اس کے لیے کتنی بڑی نشانی کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور صرف اس کے کھیت پہ برس کے چلا گیا، اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو کیا فرمایا، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، ایک باغ ہو کس چیز کا؟ کھجوروں کا۔ سب سے قیمتی باغ کون سا ہوتا ہے؟ کھجور کا، کھجوروں کا باغ، وعناب اور انگوروں کا۔ امیجن کریں آپ کا ایک باغ ہے جس میں کھجور بھی لگے ہوئے ہیں، ہاں، جس میں انگور بھی ہیں اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، امیجن کریں کتنا خوبصورت وہ باغ ہوگا۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو پہنچے بڑھاپا، وَلَهُ، اور اس کے لیے ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد، ضعفاء، کمزور ہو، فَأَصَابَهَا، پھر پہنچے اس کو اِعْصَارٌ، تیز آندھی، فیہ، اس میں، نارٌ، آگ ہو، فاحترقت، تو وہ جلا ڈالے اس کو۔ اب یہ کیوں جلا ڈالے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو۔ اب باغ سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ دنیا کا باغ، قیامت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اب یہ قیامت کا نقشہ آپ دیکھ لیں، آپ نے جو صدقات کیے ہیں ان کی قیامت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ باغ سے مراد کیا ہے؟ دنیا کا باغ، باغ سے مراد اس میں ہمارے اعمال بھی ہیں، اور بڑھاپے سے مراد آخرت ہے، ٹھیک ہے، اور اولاد بھی ہے۔ آخرت میں کیا چیز کام نہیں آئے گی؟ اولاد کام نہیں آئے گی۔ پھر کیا ہے؟ بگولہ کیا ہے؟ بگولے میں کیا کیا؟ وہ کہا نا آیا یہ بگولہ، باغ تھا بڑا پیارا سا، آپ دنیا میں بڑے اچھے اچھے صدقات کیے، بڑا پیارا باغ لگا لیا، آپ کے مائنڈ میں قیامت والے دن مجھے باغ ملے گا، اس میں اتنے پھل ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر کیا ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بڑھاپا آ گیا، آخرت پہنچ آئی، کیا ہو گیا؟ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس کی اولاد جو ہے وہ اسی کسی کام کی نہیں، کمزور ہے، کیوں؟ قیامت والے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ پھر اتنے میں ایک بگولہ آیا، بگولہ کس چیز کا تھا؟ آپ نے جو صدقات کیے اس میں ریا شامل تھی، شہرت کی بھیک، شہرت کی ہوس شامل تھی، پھر کسی پہ احسان جتایا، کسی کو اذیت دی۔ اب آپ کے حساب سے تو آپ نے باغ لگایا، لیکن بگولہ کس چیز کا آیا؟ اس میں شہرت کا، ملاوٹ کا بگولہ آ گیا، تو اس نے کیا کیا؟ سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا۔ بعض اوقات ہم کوئی کام بہت اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کا اختتام ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں، یہاں اشارہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعا کے لیے۔ اگر ہم کوئی کام بہت بھی اچھا کر رہے ہیں، لیکن کرتے 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 ایک انسان اگر اپنی نیکی کی پٹری سے اتر جاتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں نا، جتنی بھی بیماریاں دل کی پڑھی ہیں، یہ شہرت، یہ ریا، یہ جھوٹ، یہ حسد، یہ دکھاوا،
یہ اذیت دوسروں کو دینا، یہ احسان جتانا، اگر یہ سب کچھ شامل ہیں تو اس بگولے میں یہ تمام ایلیمنٹس شامل ہوں گے۔ وہ بگولا یوں گھومے گا اور سارا کا سارا باغ تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یعنی کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اس سے پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ہیں، جو یہ نشانیاں بیان کی ہیں، ان آیات میں جو ہمیں سبق مل رہے ہیں وہ کیا مل رہے ہیں؟ حاصل بحث اس رکوع کا کیا ہوا کہ دوسروں کی اگر مدد کرنی ہے، نمبر 1 بیسٹ صدقہ کیا ہے؟ آپ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں آپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نیت آپ نے خالص رکھنی ہے، مقصد آپ نے اچھا رکھنا ہے، زمین اچھی ڈھونڈنی ہے، جگہ اچھی ڈھونڈیں، جہاں پیسہ لگا رہے ہیں سوچ سمجھ کے لگائیں کہ میں کس چیز سے پیسہ لگاؤں، ایسی جگہ لگائیں۔ دیکھیں انویسٹمنٹ ایسی جگہ کی جاتی ہے نا جہاں سے ہمیں فائدے کی امید ہوتی ہے۔ آخرت میں سوچ سمجھ کے کام کیا کریں نا۔ دنیا میں تو ہم انویسٹ اچھی جگہ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں 1 کے لاکھ آئیں، آخرت پہ کوشش کریں، آخرت میں وہاں خرچ کریں کہ جہاں ہمیں امید ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں باغ ہی باغ ہوں گے۔ لیکن اپنے آخرت کے اعمال غارت ہونے سے بچانا ہے تو اپنے اندر سے ریا نکالیں، اپنے اندر سے دوسروں کو ٹیزنگ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے نا، ٹونٹنگ جسے بولتے ہیں، دوسروں پہ طنز کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تمام چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دیں، عاجزی لے کے آئیں۔ کسی کا اگر دیکھیں بھی کسی کی مشکلات، کسی کے مشکل حالات، کسی کی پریشانیاں، تو ان پہ پردہ ڈالیں، ان کے زخم پہ مرہم رکھیں، ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ جس چیز پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا، کوئی بھوکا بیٹھا ہے نا اپنے گھر میں، عزت بچا کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کا پردہ اٹھا کے سب لوگوں کو دکھائیں؟ آج آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو قیامت والے دن اللہ ہماری پردہ پوشی کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔